اچھا، میں کل ہی سوچ رہا تھا اپنے بھتیجے کے بارے میں. وہ صرف 2 سال کا ہے اور کل وہ اپنی ٹوٹی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ گاڑی اداس ہے. واہ. اب یہ جملہ تو مطلب ہم میں سے کسی نے اسے نہیں سکھایا. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ وہ یہ سب خود ایجاد کر رہا ہے یا اس کے دماغ میں کوئی جادوئی فارمولا پہلے سے موجود ہے؟ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ دہائیوں سے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نفسیات اور لسانیات کو پریشان کیے ہوئے ہے. اچھا. ہاں، یہ انسانی ذہن کی سب سے بڑی پہیلی ہے کہ ہم علم حاصل کیسے کرتے ہیں. کیا ہم ایک خالی سلیٹ ہیں جسے دنیا بھرتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک بیج ہیں جس کے اندر پورے درخت کا نقشہ پہلے سے موجود ہے؟ بالکل. اور آج ہم اسی پہیلی کے 2 سب سے بڑے اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف جوابات کو کھنگالیں گے. ایک طرف ہیں جین پیاجے، جن کا خیال ہے کہ بچہ ایک چھوٹا سائنسدان ہے جو تجربے کر کر کے اپنی دنیا خود بناتا ہے. جی ہیں. یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں، اپنے اسکولوں کو کیسے چلاتے ہیں. تو یہ واقعی بہت اہم ہے. چلیں پیاجے سے شروع کرتے ہیں ان کے نظریے کو. تعمیراتی نظریہ یا کنسٹرکٹیوزم کہتے ہیں. یہ لفظ سننے میں تھوڑا بھاری لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا خیال بہت دلچسپ ہے. یہ وہی بچہ بطور سائنسدان والی بات ہے نا؟ جی بالکل وہی ہے. اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ علم بچے کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا جاتا. وہ اسے غیر فعال طور پر جذب نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر اینٹ بہ اینٹ اپنی سمجھ کی عمارت خود تعمیر کرتا ہے. خود تعمیر کرتا ہے. وہ ایک چھوٹا محقق ہے جو ہر چیز کو چھو کر، چکھ کر، توڑ کر اور جوڑ کر سیکھتا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے. اچھا، تو جیسے ایک بچہ جب پہلی بار گیند دیکھتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ یہ گول ہے، لڑکتی ہے. پھر جب وہ سیب دیکھتا ہے جو گول تو ہے مگر ویسے نہیں لڑکتا، تو اسے اپنا ذہنی خاکہ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. یہ تو ٹھوس چیزوں کے لیے سمجھ آتا ہے، لیکن کیا یہ نظریہ ہر قسم کے سیکھنے پر لاگو ہوتا ہے؟ مطلب ایک بچہ تجربے سے سیکھ سکتا ہے کہ آگ گرم ہے، لیکن وہ ایمانداری یا انصاف جیسے تصورات کو تجربے سے کیسے تعمیر کرے گا؟ یہ تو نظر نہیں آتے. ہاں، آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے. یہ پیاژے کے نظریے پر ایک بہت بڑا اور اہم اعتراض ہے. اچھا. پیاژے کا جواب ان کے ترقی کے مراحل یعنی سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے نظریے میں ہے. ان کے مطابق بچہ فوراً تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ سوچ کے قابل نہیں ہوتا. پہلے وہ صرف ٹھوس چیزوں کو سمجھتا ہے جو اس کے حواس محسوس کر سکتے ہیں. صحیح. جیسے جیسے اس کا دماغ پختہ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ان ٹھوس تجربات کی بنیاد پر انصاف اور ایمانداری جیسے پیچیدہ تصورات کو سمجھنا شروع کرتا ہے. مثال کے طور پر برابر تقسیم کا ٹھوس تجربہ ہی بعد میں انصاف کے تجریدی تصور کی بنیاد بنتا ہے. تو یہ ایک بتدریجی عمل ہے. اچھا، ویسے آج کل اسکولوں میں جو پروجیکٹ بیس لرننگ یا ہینڈز آن ایکٹیویٹیز پر اتنا زور دیا جاتا ہے، کیا اس کے پیچھے پیاجے کا ہی نظریہ ہے؟ بالکل. یہ پیاجے کی سب سے بڑی میراث ہے. یہ خیال کہ بچے کو لیکچر دینے کے بجائے اسے خود تجربہ کرنے اور دریافت کرنے کا موقع دیا جائے، یہ براہ راست تعمیراتی نظریے سے آیا ہے. یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی جس نے تعلیم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہیں پر ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، سوچ اور زبان کا. پیاجے کے مطابق بچہ پہلے سوچتا ہے اور پھر اس سوچ کو بیان کرنے کے لیے الفاظ سیکھتا ہے، یعنی سوچ پہلے، زبان بعد میں. جی. لیکن یہیں پر چومسکی کا نظریہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے. کون سا سوال؟ یہی کہ اگر زبان صرف سوچ کو بیان کرنے کا ایک آلہ ہے تو بچے اتنی پیچیدہ گرامر اتنی جلدی کیسے سیکھ لیتے ہیں جو ان کے والدین بھی انہیں واضح طور پر نہیں سکھاتے؟ پیاجے کا چھوٹا سائنسدان والا خیال بہت طاقتور ہے، لیکن یہ زبان کی اس حیرت انگیز رفتار کی وضاحت کرنے میں تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شارٹ کٹ ہے. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے نوم چومسکی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے زبان کی اس پیچیدگی اور سیکھنے کی رفتار کو دیکھا اور کہا کہ اس کا جواب بچے کے ماحول میں نہیں مل سکتا. بچہ جو زبان سنتا ہے وہ اکثر ٹوٹی پھوٹی، نامکمل اور غلطیوں سے بھری ہوتی ہے. صحیح.
اس محدود اور ناقص ان پٹ سے وہ کامل اور نئے جملے کیسے بنا لیتا ہے؟ چومسکی نے کہا، جواب باہر نہیں، اندر ہے۔ اندر؟ مطلب دماغ کے اندر پہلے سے کچھ موجود ہے؟ تو یہ پیدائشی صلاحیت یا انیٹ ایبلٹی والی بات ہے؟ جی ہاں، چومسکی نے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یا LAD کا نظریہ پیش کیا۔ یہ کوئی حقیقی مشین نہیں ہے، بلکہ دماغ کے اندر ایک تصوراتی نظام ہے، ایک طرح کا پہلے سے نصب شدہ سافٹ ویئر جو خاص طور پر زبان سیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک منٹ، اگر یہ سافٹ ویئر پہلے سے نصب ہے تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دنیا میں تو ہزاروں زبانیں ہیں، سب کی گرامر الگ ہے، کیا ہر زبان کے لیے الگ LED ہوتا ہے؟ یہیں پر چومسکی کا سب سے انقلابی خیال آتا ہے، یونیورسل گرامر۔ یونیورسل گرامر؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ سطح پر زبانیں جتنی بھی مختلف ہوں، ان سب کے بنیادی اصول ایک جیسے ہیں۔ جیسے ہر کمپیوٹر کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو مختلف پروگرام چلا سکتا ہے، اسی طرح یونیورسل گرامر انسانی دماغ کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اچھا۔ LAD اسی یونیورسل گرامر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی زبان کے اصولوں کو خود بخود سمجھ لیتا ہے۔ جو بچہ اپنے ماحول میں سنتا ہے، اسے صرف ڈیٹا چاہیے اور وہ اصول خود نکال لیتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ زبان سیکھتا نہیں، بلکہ اس کے اندر زبان نشوونما پاتی ہے، جیسے اس کے بازو یا ٹانگیں بڑھتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ LED اتنا طاقتور ہے تو پھر مصنوعی ذہانت جیسے چیٹ GPT انسانی زبان کو اتنی آسانی سے کیوں نہیں سمجھ لیتی؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دراصل جدید مصنوعی ذہانت یعنی AI ایک طرح سے چومسکی کے نظریے کی ڈیجیٹل شکل بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا۔ یہ جو بڑے لینگویج ماڈلز ہیں، انہیں زبان کی اربوں مثالوں پر تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے بنیادی ڈھانچے یعنی یونیورسل گرامر کو پکڑ سکیں۔ لیکن وہ پھر بھی ایک بچے کی طرح تخلیقی نہیں ہے۔ وہ پیٹرن پہچانتے ہیں، لیکن ایک بچہ اصول سمجھ کر ایسی نئی باتیں کہتا ہے جو اس نے کبھی نہیں سنی، جیسے آپ کے بھتیجے کا گاڑی اداس ہے کہنا۔ صحیح۔ یہ وہ تخلیقی چھلانگ ہے جو AI ابھی تک نہیں لگا سکی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ پیاجے کا بچہ ایک محنتی کھوجی ہے جو باہر کی دنیا سے علم تعمیر کر رہا ہے۔ جی۔ چومسکی کا بچہ ایک خوش قسمت وارث ہے جسے زبان کا خزانہ پیدائشی طور پر ملا ہے اور وہ بس اسے کھول رہا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے، یا ہو سکتے ہیں؟ یہ اس بحث کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ 100% درست نہیں ہو سکتے، لیکن جدید سائنس بتاتی ہے کہ دونوں ہی جزوی طور پر درست ہیں۔ سچائی ان دونوں نظریات کے تصادم میں نہیں، بلکہ ان کے ملاپ میں ہے۔ ملاپ میں؟ جی، یہ فطرت بمقابلہ پرورش یعنی نیچر ورسز نرچر کی بحث نہیں، بلکہ فطرت اور پرورش یعنی نیچر اینڈ نرچر کا تعامل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ اسے ایسے سوچیں، چومسکی نے ہمیں دماغ کا ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم یعنی LAD اور یونیورسل گرامر دیا ہے۔ یہ ہماری حیاتیاتی وراثت ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس آپریٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے سافٹ ویئر، ایپس اور ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ڈیٹا پیاجے کا ماحول یعنی تجربات، سماجی تعامل اور حواس خمسہ فراہم کرتے ہیں۔ اچھا۔ ہارڈ ویئر کے بغیر سافٹ ویئر بیکار ہے، اور سافٹ ویئر کے بغیر ہارڈ ویئر صرف ایک خالی ڈبہ ہے۔ تو اندرونی صلاحیت کو فعال ہونے کے لیے بیرونی محرک کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے مجھے وہ مشہور جنگلی بچوں کے کیس یاد آ رہے ہیں، وہ بچے جو کسی وجہ سے انسانی معاشرے سے دور پلے بڑھے۔ جی بالکل۔ ان کے دماغ میں بھی تو LED ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کبھی زبان نہیں سیکھ پائے۔ بالکل، یہ ایک ایسا ثبوت ہے جو خالصتاً پیدائشی نظریے کے خلاف جاتا ہے۔ ان بچوں کے اندر LAD کا سافٹ ویئر تو موجود تھا، لیکن چونکہ انہیں ایک خاص عمر یعنی کرٹیکل پیریڈ کے دوران کوئی انسانی زبان سننے کو نہیں ملی، وہ سافٹ ویئر کبھی فعال ہی نہیں ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیاجے کا ماحول اور سماجی تعامل پر زور دینا کتنا ضروری تھا۔ زبان صرف دماغ میں نہیں، بلکہ دو انسانوں کے درمیان بات چیت میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کسی کو صرف چند باتیں یاد رکھنی ہوں تو وہ کیا ہوں گی؟ میرے خیال میں 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا، پیاجے کا بچہ بطور سائنسدان کا تصور یاد رکھیں۔ علم باہر سے آتا ہے اور بچہ اسے اپنے تجربات سے خود بناتا ہے۔
یہ آؤٹ سائڈ ان ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ ان۔ اور دوسرا یقیناً چومسکی کا انسائڈ آؤٹ ماڈل ہوگا؟ جی، دوسرا چومسکی کا LAD اور یونیورسل گرامر کا نظریہ۔ زبان کی صلاحیت اندر سے آتی ہے، یہ پیدائشی ہے، اور ماحول صرف اسے جگاتا ہے۔ یہ انسائڈ آؤٹ ماڈل ہے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے؟ تیسرا نقطہ جدید سمجھ ہے۔ یہ دونوں ماڈل اکیلے ادھورے ہیں۔ اصل عمل ان دونوں کا ملاپ ہے۔ بچہ ایک کھوجی بھی ہے اور ایک وارث بھی۔ واہ! اس کی اندرونی صلاحیتوں کو دنیا کو کھوجنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حقیقت کا روپ دھار سکیں۔ علم نہ صرف اندر ہے، نہ صرف باہر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک مسلسل رقص کا نام ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست تصویر ہے۔ ایک طرف دنیا کو کھوجنے والا بچہ ہے اور دوسری طرف ایک ایسا بچہ جس کے ذہن میں زبان کا پورا نظام پہلے سے موجود ہے۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ یہ دونوں عمل ہر بچے کے اندر ہر لمحے ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ بحث ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اچھا؟ ہم نے فطرت اور پرورش کی بات کی، لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے، تخلیقی صلاحیت، یعنی کریٹیوٹی۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، ایک بچہ چومسکی کے مطابق گرامر کے اصول سیکھتا ہے، لیکن پھر ان اصولوں کو استعمال کر کے شاعری لکھتا ہے یا کہانیاں گھڑتا ہے۔ صحیح۔ وہ پیاجے کے مطابق بلاکس کی طبعی خصوصیات سیکھتا ہے، لیکن پھر ان بلاکس سے ایک خیالی قلعہ بناتا ہے۔ یہ اصول سیکھنے سے لے کر کچھ بالکل نیا اور انوکھا تخلیق کرنے کی چھلانگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ نہ تو صرف ماحول سکھا سکتا ہے اور نہ ہی یہ پیدائشی طور پر پروگرامڈ ہوتی ہے۔ یہ انسانی تخیل کی وہ پرواز ہے جسے شاید یہ دونوں عظیم نظریات بھی پوری طرح بیان نہیں کر پائے، اور شاید سیکھنے کا یہی سب سے جادوئی اور سب سے انسانی پہلو ہے۔